اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، ہر زبان کو پڑھنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی گرامر کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ آج ہم ان میں سے ایک طریقہ یہ سیکھیں گے کہ ہم نے وقف کیسے کرنا ہے، کہ ہم نے سانس کس جگہ پہ جا کے ختم کرنی ہے، کہ ہم اگر تلاوت کر رہے ہیں کسی آیت کی، کسی سورہ کی، تو ہم وقف کیسے کریں گے، سانس کہاں پر ختم کریں گے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہاں میم کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو میم کو ہم کر دیں گے ساکن۔ اگر ہم آیت کے آخر میں یا آیت کے درمیان میں کسی بھی جگہ پر وقف کرتے ہیں، اپنی سانس کو توڑتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں۔ جیسے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں والقرآن الحکیم، تو یہاں ہم میم کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کر دیں گے ساکن۔ یہ جو جزم آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طرح کی جزم ہم میم کے اوپر دے دیں گے اور اس کو پڑھیں گے حکیم، انک لمن المرسلین۔ اسی طرح جب ہم نون کے اوپر وقف کریں گے تو نون کے اوپر سے زبر جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور یہاں اس کو کر دیں گے ساکن، اس کے اوپر لے آئیں گے اس طرح کی جزم، تو اس کو پڑھیں گے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہاں پر بھی ہم میم کو ساکن کریں گے، اس کی جو نیچے دو زیر ہیں اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کے اوپر لے آئیں گے ہم جزم، اس کو پڑھیں گے مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ اسی طرح اسی میم کے اوپر ہم جزم لے کر آئیں گے جس طرح کی یہ یا کے اوپر جزم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں ہم نے اس کے نیچے زیر نہیں پڑھنی کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے یہاں پر، تو ہم اس کو تنزیل العزیز الرحیمی اس طرح سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم نے یہاں پر سانس ختم کرنا ہے، یہاں پر ہم نے رکنا ہے، تو میم کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ اسی طرح ہم اس نون کے اوپر وقف کریں گے تو اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے اور اس کو پڑھیں گے فَهُمْ غَافِلُونَ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر بھی اگر ہم وقف کریں گے اور رکیں گے، اپنے سانس کو توڑیں گے، تو یہاں نون کو ہم ساکن کر دیں گے، اس کے اوپر ہم لے آئیں گے جزم، تو اس کو پڑھیں گے لا یؤمنون۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اگر ہم نے آیت کے درمیان کے اندر کسی بھی حرف کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس حرف کا جو لفظ کا آخری حرف ہوگا اس کو ہم نے کر دینا ہے ساکن۔ یہ دیکھیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے اس کے اوپر قول کے اوپر تو لام کے اوپر پیش نہیں پڑیں گے بلکہ لام کے اوپر بھی ہم جزم پڑیں گے۔ یہ دیکھیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، یہاں پر ہم نے سانس کو ختم کر دیا، ہم یہاں پر رک گئے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی ہم نے وقف کرنا ہے، کسی لفظ کے اوپر ہم نے سانس کو توڑنا ہے یا ہمارا سانس ختم ہو رہا ہے اور ہم نے تلاوت کرتے ہوئے وہاں رکنا ہے، تو ہم اس حرف کو آخر سے جو آخری حرف ہوگا اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ۔ آج کا سبق اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔